ایک طالب علم کی حیثیت سے جتنی بھی حدیثیں میں نے دیکھی تو ہر روایت میں اختلاف مجھے ملا، لیکن ہر حدیث میں ایک بات مجھے ضرور ملی جو کسی حدیث سے کم نہیں تھی، یعنی ہر حدیث میں وہ بات تھی ہی تھی۔ وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شب برات کے متعلق جتنی مغفرت کی باتیں کی ہے، ان میں سے ایک بات ہر حدیث میں کی ہے کہ ہر مومن کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض اور کینہ ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، یعنی شب برات میں وہ بخشا نہیں جاتا۔ تو بس آج اسی پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا، لیکن ہے بڑی قیمتی بات میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اگر کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں دنیاوی معاملات کو لے کر کینہ، حسد اور بغض ہے تو نہ صلاۃ التسبیح قبول، نہ نوافل قبول، نہ روزہ قبول، کچھ قبول نہیں، سب رد ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اور بالخصوص امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے جتنوں کے دل میں اپنے لیے کینہ، جتنے لوگوں کے لیے اپنے دل میں کینہ ہے وہ سب نکال دو، اور جس کا کسی کا دل دکھایا، حق تلفی کی، اس سے جا کر کے معافی مانگ لو۔ تو اب یہ ہے، معافی تو مانگتے ہیں ہم، واٹس ایپ پر میسیجز بھی آتے ہیں، ہم خود بھی میسیج کرتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، لیکن اب یہ معافی کا سسٹم ایک رسم بن رہا ہے، یعنی دل میں کینہ برابر رہے گا اور معافی بھی چلتی رہے گی، مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، اور وہ کینہ کپٹ بھی برابر رہے گا۔ وہ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی بالکل ہے۔ نقصان دیکھو اپنا ہے۔ آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کا مقبول بندہ بننا ہے تو ہر نماز سے پہلے، ہر روزے سے پہلے، ہر زکوٰۃ سے پہلے، ہر عبادت سے پہلے اپنے اوپر ایک بات لازم کر لو کہ اپنا دل ہر مسلمان کے لیے کینے سے پاک کر لو۔ اس میں نقصان کسی کا نہیں ہے، نقصان اپنا ہے۔ نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہے کہ ہماری عبادت غیر مؤثر ہے، ہماری دعائیں اثر انداز نہیں ہیں۔ دل صاف و پاک کرو، آئینے سے بھی زیادہ صاف و شفاف۔ اپنے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے، ہمارا دل گندا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو، اگر گلاس میں پانی ہے تو اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈالنے سے پانی پاک ہوگا کہ ناپاک؟ بولو، ناپاک۔ لیکن سمندر میں 1000 لوگ مل کر بھی پیشاب کریں تو پانی پاک ہوگا کہ ناپاک؟ پاک۔ تو گلاس کا پانی ہم کیوں بنتے ہیں؟ ہم وہ پیشاب سمندر کو ناپاک نہیں کرتا، بلکہ سمندر میں آ کر پیشاب کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو صاف کر، اگر اللہ کا مقبول ورنہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ورزش ہو رہی، نماز پڑھ رہے ورزش ہو رہی، کچھ مل نہیں رہے، روزہ رکھ رہے صرف بھوکے رہ رہے، کچھ مل، اس لیے کہ عبادت کی قبولیت کا تعلق یہ دل سے، اور دل کون سا؟ دل صاف رہے، مومن کا دل صاف رہنا چاہیے۔ ایک حکایت یہاں بیان کی جاتی ہے، بڑی مشہور حکایت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک کنویں کے اندر کتا گر گیا، کتا۔ اب لوگ پریشان ہوئے کہ کنویں کے اندر کتا گر گیا، اور کتا گرا تو محلے کے 4 لوگ 4 مولویوں کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے مفتیوں کے پاس گئے، اور کسی نے کہا اتنے ڈول نکالو، کسی نے کہا اتنے ڈول نکالو، کسی نے کہا اتنے ڈول نکالو۔ اب سب نے اپنے اپنے طور پہ ڈول نکالنے کے لیے کہا۔ جو سب سے زیادہ معتبر بزرگ تھے انہوں نے کہا اتنی نکالو، اتنی زیادہ نکال دیا۔ جب ساری ڈول نکال کے پانی پھینک دیا تو چونکہ گاؤں کے لوگ بھولے والے ہوتے لیکن ہوتے بڑے ہوشیار، اور انہوں نے کہا کہ جب پیر صاحب نے فرمایا کہ اتنے ڈول نکال دو کنواں پاک ہو جائے گا، تب کنواں جو پاک ہو گیا ہے تو ہم افتتاح کریں گے اس طرح سے
کہ پہلے کنویں کا پانی پیر صاحب کو پلائیں گے، پھر ہم پئیں گے۔ انہوں نے پانی لیا اور پانی لے کے پیر صاحب کو دیا۔ پیر صاحب نے سنت کے مطابق دیکھا تو وہی کہا میں کیسے پیوں، اس میں تو کتے کے بال ہیں پانی کے اندر، میں نہیں پی سکتا۔ کہا کہ ہمیں پلا رہے خود نہیں پیتے ہیں۔ کہا میں نے کہا تھا اتنے ڈول نکالنا، کہا آپ نے کہا تھا اتنے ڈول نکالنا، نکال دیے، اب پیو پانی تب ہم پینا شروع کریں گے۔ بھائی کتے کے بال، جب اتنے ڈول نکالے تو کتے کے بال اس میں کیسے آ گئے؟ تو کہا کہ اب آگے تو ہم کیا کریں؟ پیر صاحب تھے ہوشیار، انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ پانی نکالا کہاں نکالا؟ جتنے ڈول کا اتنے نکالا، کہاں؟ کتا کہاں ہے؟ کتا کہاں ہے؟ تو کہا کتا تو کنویں میں ہی ہے۔ کتا کہاں ہے؟ کنویں میں ہے۔ تو کہا کنویں میں کتا اگر رہے گا تو ساری زندگی بھی پانی نکالتے رہو گے تو بھی پانی کبھی پاک نہیں ہوگا۔ پہلے طریقہ یہ ہے کہ کنویں سے کتا نکالو۔ طریقہ کنواں پاک کرنے کا ہے کہ پہلے کنویں سے کتا نکالو، کتا نکال کے پھر کنویں کو پاک کرو تو کنواں پاک ہوگا۔ بس یہ دل کے کنویں میں، یہ دل کے کنویں میں حسد کا، بغض کا، کینے کا، کپٹ کا کتا گر گیا ہے۔ اب ہم اس کو زکوٰۃ دے کر کے پاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کتا بیٹھا ہوا ہے نا تو اس کے بال آئی جاتے ہیں۔ پھر ہم نماز پڑھ کے اس کتے کو پاک، یہ کنویں کو پاک کرنا چاہتے ہیں لیکن بیٹھا کتا ہے۔ پھر درود شریف پڑھ کے اس کنویں کو پاک کرنا چاہتے ہیں مگر ہے کتا اس کے اندر۔ تو پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کنویں کے، اس دل کے کنویں سے حسد، بغض، انانیت کا کتا نکال کر باہر کیجئے، پھر ایک ہی سجدہ ہمیں جنتی بنانے کے لیے کافی ہوگا۔ بات پہلے یہ ہے، اور یہ ہے بہت مشکل، یہ ہے بہت مشکل ہے۔ ایک کتا نکالنا آسان نہیں ہے، سب کے بس کی بات نہیں کتا نکالنا۔ کہ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، درود شریف ہزاروں بار پڑھنا آسان ہے، یہ دل کا بیٹھا ہوا، کیونکہ شیطان اس کو نکلنے نہیں دیتا۔ شیطان سوچتا ہے کہ جس دن یہ کتا نکل جائے گا اس دن تو دل سے میرا خاتمہ ہی ہو جائے گا، اس لیے کتا نکلنے نہیں دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں دل پاک کرو، پہلے کینے سے دل کو صاف کرو۔ مومن کا دل بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ دل لوگوں کے لیے پاک و صاف رہے، طریقہ کیا ہے؟ میرے دل میں خیال آیا وہ فلاں نہ فلاں وہ تباہ ہو جانا چاہیے۔ اب یہ خیال کیوں آیا؟ کینے کی وجہ سے ہے، وہ تباہ ہو جانا چاہیے۔ فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، اللہ اس کو آباد کر، اس کو بربادی سے بچا، اس کو مصیبت سے بچا۔ اب وہ نفس کے ساتھ جنگ ہوگی، نفس کہہ رہے تباہ ہونا چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح دھیرے 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 دل سے کینہ کپٹ نکلتا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے دور بھاگے تم اس سے قریب جاؤ۔ کیا کرو؟ جو تم سے دور بھاگے تم اس سے قریب جاؤ۔ پھر فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ پھر فرمایا جو تم کو توڑے تم اس کو جوڑو، جو تم کو توڑے تم اس کو جوڑو۔ اب دیکھو حضور سے لوگ بغض رکھتے تھے، میرے کریم آقا نے کبھی کسی سے بغض نہیں رکھا۔ ابو سفیان نے ساری جنگیں مسلط کی، بدر ابو سفیان کی وجہ سے، احد ابو سفیان کی وجہ سے، خندق ابو سفیان کی وجہ سے، ہے نا۔ لیکن جب فتح مکہ کے موقع پہ میرے کریم آقا مکے میں داخل ہوتے ہیں تو حضور جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ فرمایا جو اللہ کے گھر میں آ جائے اس کو امان دوں گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو بھی امان دوں گا۔ اب دیکھیے سب سے بڑے دشمن کے لیے یہ معاملہ ہے۔ تو دل پاک کریں، دلوں کی پاکی بہت بڑی چیز ہے۔ جب تک کہ دل پاک و صاف نہیں ہوں گے کسی عبادت کا صلہ، کسی عبادت کی برکت نہیں ملے گی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج مسلمان ہر نیکی کرنے کے لیے تیار ہے مگر اپنا دل صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دل صاف نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، سگے بھائیوں کے لیے دل صاف نہیں، بھتیجوں کے لیے دل صاف نہیں، بھانجوں کے لیے دل صاف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ خود کی بیوی کے لیے بھی ان کے دل صاف نہیں، کچھ نہیں ملے، کچھ ملنا ہی نہیں ہے، زندگی تباہ ہوگی، زندگی برباد ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو صاف کرنے کے لیے آئے تھے. اگر دل صاف نہیں کیا تو حضور علیہ السلام کا نور کیسے ملے گا؟ دلوں کی صفائی بڑی قیمتی چیز ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، لوگ آپ کی بہت برائی کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے آپ سے. کچھ لوگ آپ کو کہتے تھے امام وہ تو آپ کو برا کہتا ہے. تو امام مسکرا کر فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر اس کو وہ توفیق ہے تو میں کیا کروں، اس کو وہ توفیق ہے میں کیا کروں. میں نے اعلیٰ حضرت کا ایک قول پڑھا، بہت پیاری بات مجھے یاد ہے. فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت کی ترقی کا راز، اعلیٰ حضرت کی امام علیہ. آج میں دیکھ رہا ہوں، میری تو بہت چھوٹی سی عمر ہے، کہ ہندوستان میں ایسے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جاتا ہوں جہاں لوگ صحیح طور پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، لیکن وہاں بھی لوگ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ذکر ان کی زبانوں پر بھی ہے. یہ کوئی لائی لپیٹی نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، ایک دم پیور بات ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں ہندوستان کے کونے کونے میں، بلکہ کل میں ایک گاؤں میں تھا پچپڑوا، وہاں دیہات کے لوگ بھی آئے تھے جلسے میں، دیہات کے لوگ بھی آئے. تو شہر کے لوگ تو نعرہ لگا رہے تھے عشق و محبت عشق و محبت. ایک دیہات کا لڑکا کیا وہ لگا رہا تھا، عشق و محبت عشق و محبت، وہ نعرہ لگا رہا تھا. تو لوگ اس پہ ہنس بھی رہے تھے، لیکن اس کو وہ عشق نہیں کہہ رہا تھا، وہ عشق و محبت یہ کہہ رہا تھا. وہ میں اس کی بات کہہ نہیں پا رہا ہوں، عشق و محبت یہ کہہ رہا تھا. لوگ ہنس رہے تھے، لیکن میں حیران تھا کہ اس کو عشق بھی بولنا نہیں آتا ہے، لیکن یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت سے عشق کرتا ہے. یہ خاص بات یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ خاص بات ہے. کیا راز ہے؟ راز کیا ہے؟ امام احمد رضا کی اس ترقی کا، اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں خود لکھا ہے. فرماتے ہیں عاجزی دیکھو، فرماتے ہیں فقیر کے پاس علم نہیں ہے، حالانکہ 108 علوم و فنون کے، لیکن عاجزی. فقیر کے پاس علم نہیں ہے، فقیر کے پاس عمل بھی نہیں ہے، فقیر کے پاس تقوی اور پرہیزگاری بھی نہیں ہے. میں تھوڑی سی تشریح وضاحت کے ساتھ کر رہا ہوں. نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، لیکن پھر کہتے ہیں مگر الحمدللہ فقیر کا دل ہر مسلمان کے لیے بالکل پاک و صاف ہے. فقیر کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے. یہی ان کی کامیابی کا راز ہے. اس لیے کہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عشق رسول کی سعادت نصیب فرماتا ہے. دیکھو جس دل کے اندر ایک بات آپ خود سوچیں، ہم خود سوچیں کہ ایک جگہ ہے جہاں پہلے سے گندگی پڑی ہے، پیشاب پڑا ہوا ہے، بکری کی لیت پڑی ہوئی ہے، پاخانہ ہے، یہ ہے وہ سب، کانٹے ہیں، گندگی ہے. بولو وہاں جا کر ہم بیٹھیں گے؟ وہاں جا کر ہم بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ کیونکہ وہاں پہلے سے گندگی ہے. اب میرے اور آپ جیسا انسان گندگی میں جا کر نہیں بیٹھتا، تو جس دل کے اندر پہلے سے کینے کی گندگی ہو، اللہ وہاں پہ عشق رسول کو کیسے رکھے گا؟ وہاں محبت رسول کو. یہ سب بالکل کھوکھلے نعرے ہیں. جن کے دلوں میں مومنوں کے لیے کینے ہیں ان کے دلوں میں کبھی عشق رسول آ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ عشق رسول کی جگہ صاف و شفاف دل ہے، پاک و صاف دل ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کے دلوں میں عشق رسول تھا، دل صاف و شفاف تھے، ان پہ لوگوں نے ظلم بھی کیا. انہوں نے کیسی باتیں کی، انہوں نے باتیں کیسی کی. ایک مرتبہ ایک بزرگ، ان کو کسی نے گالی دی تو ہنسنے لگے. گالی دینے والے کو غصہ آیا. اس نے کہا میں گالی دیتا ہوں تو ہنستا ہے؟ فرمایا اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. تو اللہ کی مرضی کے بغیر میری بے عزتی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر یار کی مرضی ہے کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے رہے تو میں یار کی رضا میں راضی ہوں. میرا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے. اور دیکھو اللہ والے کیسے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں.
ایک بات آپ سے کہوں، بہت دھیان سے سننا. آپ نے مجھے گالی دی، کس کو گالی دی؟ مجھے، امین القادری. یا میں نے آپ کو گالی دی، زید کو، عمر کو، بکر کو. ٹھیک. اب یہ جسم کو گالی دی یا جان کو گالی دی یا ذات کو گالی دی، یہ ذات ہے کس کی؟ کس کی ہے؟ ڈرو مت، بولو. ٹائم کم ہے اس لیے میں کوئی عنوان نہیں چھیڑ رہا ہوں، لیکن بہت خاص بات آپ کو کر رہا ہوں آج. زندگی بھر یہ سبق یاد رکھو گے تو کبھی بگڑو گے نہیں. یہ ذات کس کی ہے؟ بولو بھائی. تو ڈرتے کیوں؟ بولو تو صحیح نا. غلط بھی بولو گے تو میں تھوڑی کوئی مفتیوں کے فتویٰ لگا دوں گا. اصلاح ہوگی غلط بولو گے تو. کس کی ہے یہ ذات؟ اب آپ نے گالی دی مجھے یا میں نے آپ کو دی، یہ ذات ہے کس کی؟ اللہ کی ملکیت. تو آپ نے گالی کس کو دی؟ اللہ کی ملکیت کو، اللہ کی چیز کو گالی دی آپ نے. ناراض کون ہوگا؟ نقصان آپ کس کا کر رہے ہیں؟ غیبت آپ کرنے بیٹھ گئے، میری یا میں آپ کی. ہم اور آپ ہیں کس کے؟ اللہ کے. آپ نے اللہ کی ملکیت کو کی غیبت کی. ناراض کون ہوگا؟ اذیت کس کو پہنچے گی؟ وہ کیوں نقصان کرتے ہو اپنا؟ جس دن انسان سمجھ جائے گا کہ انسان کیا ہے، اس دن وہ انسانوں سے دشمنی کرنا بند کر دے گا. حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں نا کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں. آؤ دیکھو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور سب اللہ کی ملکیت ہے. ایک دن حضرت جنید بغدادی کو بخار آ گیا. کیا آ گیا؟ بخار. حضرت جنید بغدادی نے کہا اللہ جنید کو شفا دے دے. اللہ جنید کو شفا دے دے. اللہ نے کہا جنید تو کون ہوتا ہے؟ جنید میرا، اس کا جسم میرا، بیماری میں نے دی، تو بیچ میں بولنے والا ہوتا کون ہے؟ اس کو میرے حوالے چھوڑ، اس کو میرے حوالے چھوڑ. تو کون ہوتا ہے جنید کے جسم سے پیار کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے جنید کی بیماری میں انٹرسٹ لینے والا؟ اوہو. اس دن حضرت جنید نے توبہ کی، مولا میں توبہ کرتا ہوں، میں نے کچھ نہیں کہنا، تیری جو مرضی ہو کر. تو اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اپنا بھی کچھ نہیں ہے تو دوسروں کا بھی کچھ نہیں ہے، سب تو اللہ کا ہے. تب اگر مسلمانوں سے لڑ رہے ہو تو اللہ کی ملکیت سے لڑ رہے ہو، مسلمانوں کو گالی دے رہے ہو تو اللہ کی ملکیت کو گالی دے رہے ہو، مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہو تو اللہ کی ملکیت کی غیبت کر رہے ہو. نقصان کس کا کر رہے ہو؟ اور بات خاص، اگر مسلمانوں سے پیار کر رہے ہو تو پیار کس سے کر رہے ہو؟ اللہ کی ملکیت سے پیار کر رہے ہو. تو جب تک کہ مخلوق کی محبت دل میں پیدا نہ ہو، اس وقت تک کہ خالق کی محبت دل میں پیدا نہیں ہو سکتی. تو یہ جو کل کی آنے والی رات ہے، ہیں آپ لوگ اس وقت کم، لیکن ایسا خاص سبق ایسے ہی کم لوگوں کو ملتا ہے. ہاں، تقریر کی گھن گرج سننے کے لیے بہت آتے ہیں، جب کوئی خاص درس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مخصوص لوگوں کو ہی بھیجتا ہے. تو اس لیے کل کی آنے والی رات سے پہلے عہد کیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہیں کروں گا، کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھوں گا، کسی کے لیے بغض نہیں رکھوں گا. دیکھو کتنی مشہور سی وہ روایت ہے، مشہور سی روایت ہے. مولا مشکل کشا ایک یہودی کے سینے پہ بیٹھ گئے، تلوار اٹھائی کاٹنے کے لیے. اس نے کیا کیا؟ آپ کے منہ پہ گستاخی کر دی. میں نہیں کہوں گا کہ کیا کیا، آپ کو سب کو پتہ ہے کیا کیا. حضرت مولا مشکل کشا میرے اور آپ جیسا ہوتا نا تو پیر سے کود کود کر اس کی جان لے لیتا. میرے منہ پہ تھوکا، میرے منہ پہ یہی کہتا نا. لیکن وہ مولا مشکل کشا نیچے اتر گئے، نیام میں تلوار ڈال دی. اس نے کہا علی سینے پہ بیٹھے تھے، میں نے گستاخی کی، آپ تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے. مولا مشکل کشا نے فرمایا ہم وہ لوگ ہیں لڑتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے. تو نے میرے چہرے پہ گستاخی کی، اب اللہ کی لیے لڑائی کی بجائے نفس بیچ میں شامل ہو گیا. جہاں نفس آتا ہے ہم لڑنا چھوڑ دیتے، ہم نفس کی بات نہیں مانتے، کیونکہ جو نفس کی بات مانتا ہے وہ نفس کا بندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ دیکھو اپنے ساتھ کوئی ذرا سا غلط کرتا ہے نا ذات کے ساتھ، ہم فوراً اس کے دشمن بن جاتے. سیدنا صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطح. حضرت مصطح غریب تھے، صدیق اکبر ان کو خرچہ پانی دیتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ پہ، اماں جان پہ جب الزام لگا تو مصطح بھی اس میں شامل ہو گئے شریروں کی شرارت میں.
یعنی کہ شریروں کی شرارت کا شکار ہو گیا حضرت مصطح، تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نے خرچہ پانی دینا بند کر دیا، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اگر اللہ کے لیے مدد کرتے تھے تو اس کا تعلق تو ابھی بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے نا بھائی، اس نے اگر آپ کے خاندان کے متعلق کوئی چپکلش کی ہے تو لیکن تعلق تو اس کا اب بھی اللہ سے جڑا ہے، اور اگر کوئی اپنے نفس کے لیے مدد کرتا تھا تو آپ کے نفس کا وہ دشمن ہو گیا۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے فوراً توبہ کی اور جتنا خرچہ بیچتے تھے اس سے ڈبل بیچنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ذات سے دشمنی کی ہے نا، اللہ سے تو نہیں کی ہے، اللہ سے نہیں کی ہے، اس لیے میرا تو یہ دوست ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ شب برات آنے سے پہلے اپنے ہر بھائی کو معاف کر دیں۔ اچھا، دل صرف زبان سے نہیں کریں، دل سے معاف کریں۔ اور حدیث مبارکہ ہے، حدیث پاک ہے، کیا حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان تم سے معافی مانگے تم اس کو معاف کر دیا کر، اگر تم نے اس کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی تمہارے باپ کا قاتل ہو اور وہ تم سے معافی مانگے تو تم اپنے باپ کے قاتل کو بھی معاف کر دیا کرو، کیونکہ معافی مانگنے والے کو معاف کرنا، کیوں آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ اس لیے دل سے سب کو معاف کر دو، سب کے لیے دل سے کینہ کپٹ نکال دو، اور اگر کوئی آپ سے معافی مانگے تو اس کو رسمی طور پہ نہیں بلکہ حقیقی طور پر اس کو معاف کر دو۔ دیکھو مشہور سی بات ہے کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب حضرت وحشی، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، جناب ہندہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جب یہ لوگ معافی مانگنے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو معاف فرما دیا، سرکار نے معاف کر دیا۔ ارے یہ تو چچا کے قاتل تھے، خود اللہ کے نبی کے جان کے دشمن فتح مکہ کے دن جب حضور سے معافی مانگا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا، یہ کہہ کر لا تثریبا علیکم اليوم، آج کوئی مواخذہ نہیں ہے، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، معاف کر دیا۔ تو معاف کرنے والا ہمیشہ بلند بالا ہوتا ہے، اور جس کو معاف کیا جاتا ہے بہرحال اس کا درجہ نیچے ہی ہوتا ہے۔ دیکھو امام عالی مقام امام حسین کو کربلا تک لانے والے جناب حر تھے، لیکن معافی مانگی تو امام پاک نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو معاف کرنے والا ہمیشہ مقبول ہی ہوتا جاتا ہے، بڑا ہی ہوتا جاتا ہے۔ تو اب میری گزارش آپ سے ہے کہ اب یہاں سے جانے کے بعد اپنے رشتہ دار، اپنے احباب ڈھونڈیے، تلاش کیجیے، کس سے بات چیت بند ہے، کس سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، کس سے تعلقات میں انبن ہے، خود جا کر یا فون کر کے سامنے سے معافی مانگی۔ اور یاد رکھیے فرمایا گیا جو حق پر ہونے کے باوجود، جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی سے گریز کرے، لڑائی سے گریز کرے اور خود ہی معافی طلب کرے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے اگر آپ حق پر ہیں، یہ سب دنیاوی معاملات کی بات ہو رہی ہے، ایسا مت کرنا کہ گستاخ رسول سے جا کے بھی ہاتھ ملا لیں، یہ نہیں بھائی، دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں صلح ہوگی صرف اپنی ذات کے دشمن سے، نبی کے دشمن سے کبھی صلح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دشمن جاں سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ تو اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جن جن سے بات چیت بند ہے، لڑائی جھگڑے خود سے، لیکن جو ہے وہ مکاری مت کرنا، اس لیے کہ اللہ سب کے دلوں کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ صدق دل سے معافی مانگنا اور صدق دل سے لوگوں کو معاف کر دینا۔ اگر سورج کل کا غروب ہونے سے پہلے ہم نے یہ کر لیا نا، انشاءاللہ کل کی رات پھر دیکھنا کتنی سکون کی رات ہوگی۔ اور اگر دل کو سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو ہر مومن کے لیے اپنے دل کو پاک کر لو، ہر مسلمان کے لیے اپنے دل کو صاف کر لو، انشاءاللہ
بہت پرسکون زندگی، بہت پرتپاک زندگی، بہت پرکیف زندگی گزرے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو حضرت امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگائے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے بادشاہ کا جلاد کوڑے مارتا تھا، امام احمد ابن حنبل کہتے تھے میں نے معاف کیا، اور بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، کہتے تھے میں نے معاف کیا۔ لوگوں کہتے تھے حضرت جب آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے تو آپ کس کو معاف کرتے تھے؟ تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں بادشاہ کے حکم سے کوڑے مارے جاتے تھے تو میں بادشاہ کو معاف کرتا تھا اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں نے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن بادشاہ کو پکڑا جائے گا، بادشاہ کو میری وجہ سے پکڑا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے میرے نبی کا امتی عذاب میں گرفتار ہو جائے، اس لیے میں جیسے جیسے کوڑا پڑتے جاتا تھا میں اس کو معاف کرتا چلا جاتا تھا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ آج ہمارے اندر اتنی اعلیٰ ظرفی نہیں رہ گئی۔ اور یاد رکھنا ساری سنتوں پہ عمل کرنا آسان ہے، لیکن جان کے دشمنوں کو معاف کرنے والی سنت، اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اور جو بھی بڑا بنا ہے وہ معاف کرنے والی سنت پر عمل کرنے ہی سے بڑا بنا ہے، ورنہ نمک چکھنے کی سنت، مسواک کرنے کی سنت، اس پہ تو کبھی کبھی منافق لوگ بھی عمل کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو دل بڑا کر کے غیروں کو اپنانا ہے، اپنوں کو اپنا بنانا ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب رہے گی، ورنہ زندگی بھر عبادت کیجئے، زندگی بھر سجدے کیجئے، زندگی بھر قرآن پڑھیے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جن لوگوں نے اپنے دلوں کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا اور نمازی بن گئے، بس وہی لوگ مراد کو پہنچے، وہی لوگ کامیاب اور کامران ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے، ہم سب کے دلوں کو صاف کر دے، عداوتیں دور کر دے، کینے دور کر دے، دشمنیاں دور کر دے۔ سب سے پہلے میں ہی آغاز کروں، اگر میری اپنی ذات سے آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی دل دکھا ہو یا تکلیف پہنچی ہو یا حق تلفی ہوئی ہو تو اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کر اور رسول اللہ کو واسطہ وسیلہ بنا کر سب سے پہلے میں آپ سب سے معافی طلب کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرمائیں۔ میری آواز جہاں جہاں تک پہنچے میں ان تمام بھائی اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو کل کا دن آنے سے پہلے وہ مجھے معاف کر دے۔ اور آخری بات یاد آ گئی، میرے کریم آقا کا حال تو یہ تھا، ہائے ہائے، سرکار صرف معافی ہی کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ سرکار تو یہ بھی کہتے تھے کہ جو معاف نہیں کر سکتا وہ مجھ سے بدلہ لے۔ اگر اجازت دیتے ایک حدیث پڑھتا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں۔ کوئی کتنا بھی بڑا انسان ہو، کتنا بھی بڑا انسان، اگر اس نے کسی مسلمان کی حق تلفی کی تو وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا حق وہ ادا نہ کرے، جب تک وہ اس کا حق ادا نہ کرے۔ بہت خاص بات۔ اصل میں آج ہم رسومات پر زیادہ عمل کر رہے ہیں، اصل دین پر ہمارا عمل کم رہ گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری آخری وقت آ گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری آخری وقت آ گیا۔ حضور علیہ السلام پر بخار کی کیفیت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد نبوی شریف میں آئے، اور آنے کے بعد میرے آقا منبر پہ بیٹھ گئے، اور سرکار نے کہا کہ
صحابہ سے کہہ دو کہ وہ سب جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں۔ جملہ فرمایا کہ اگر میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا کسی کا حق مجھ پر نکلتا ہو تو وہ مجھے معاف کر دے، اور معاف نہیں کر سکتا تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کونین کے مالک، کائنات کے مالک، ساری کائنات جس کی غلام ہے، حضور جس کے ساتھ چاہیں جو کریں، حضور پر کوئی حکم نہیں ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے حضور کسی کو مار دیں، حضور کسی کو پیٹ دیں، حضور کسی کو ڈانٹ دیں، حضور پر کچھ نہیں، کیونکہ حضور سب کے آقا، اور آقا جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے، کسی کو کوئی دم مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہی میرے آقا کی شان یہ ہے کہ مالک کونین ہو کر اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو ڈانٹا بھی نہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر کا تھا، بہت غلطیاں کرتا تھا، لیکن حضور ڈانٹتے نہیں تھے، بہت غلطیاں کرتا، حضور ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا حضور کسی کام سے مجھے بھیجتے تھے اور میں لڑکوں کا کھیل دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتا تھا، حضور کا کام ہی نہیں کرتا تھا، کھیل دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتا تھا، اس سے مصروف ہو جاتا تھا۔ پھر حضور مجھے ڈھونڈتے ہوئے آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ میں لڑکوں کا کھیل دیکھتے کھڑا ہوں، تو حضور میرا کان پکڑ کے کہتے تھے او دو کان والے چل اپنا کام کر، یعنی ڈانٹتے نہیں تھے اپنی ذات کے لیے۔ کبھی کبھی حضور کے لیے کوئی چیز کھانے کے لیے بھیجی جاتی تھی تو یہ رستے میں کھاتے چلے جاتے، ختم کر دیتے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ حضور کو بھیجا گیا۔ ایک دن ان کی امی نے کہا کہ جہاں انگور بڑے اچھے آئے حضور کو لے جا کے پہنچا دے۔ انگور دیکھے، بچپنا تھا، للچائے، بچپنا آپ کو بھی یاد ہوگا، نمک لانے جائیں تو راستے سے نمک بھی چاٹتے ہوئے ہم لوگ آتے تھے، تھوڑی سی شکر جو ہے وہ کھول کے کھانی شروع کر دی، ایسے ہی ہوتا تھا بچپنے میں۔ پہلے یہ پیکنگ میں ہمارے ابھی بھی بہت بڑی عمر میں پیکنگ میں نمک نہیں ملتا تھا، نمک کی برنیاں ہوتی تھی اور جھوپڑ پٹی میں پرورش پانے والے لوگ اسی برنی کو لے کر کے دکان تک جاتے۔ اس وقت کے کرانہ دکان والے تھیلی بھی نمک نہیں دیتے، یہ تھیلی والے کا سسٹم تو ابھی شروع ہوا ہے۔ ہمارے بچپنے میں 10 پیسے کا 15 پیسے کا نمک ملتا تھا اور نمک لینے کے لیے برنی میں جاتے تھے، اس میں عام طور پہ ڈھکن بھی نہیں ہوتا تھا برنیوں کو، بغیر ڈھکن کی وہ پلاسٹک کی برنیاں ہوتی تھی، غریبوں کے گھروں کا حال تھا۔ مالیگاؤں میں غربت پہلے بہت تھی، ابھی تھوڑی سی دولت اور خوشی کے دن آگے، ورنہ جن لوگوں نے آج سے 20 سال پہلے کی مالیگاؤں کی زندگی گزاری ان کو پتہ ہے کہ مالیگاؤں بہت خوشحال نہیں رہا ہے۔ پہلے 300-250 روپے ہفتہ لوگ کماتے تھے اور اس میں گزارا کرتے تھے۔ اب تو اسکول میں بچے جاتے ہیں تو اتنی رقم لے کر کے جاتے ہیں، پہلے لوگ 250 روپے، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، صرف 20 سال پہلے کی بات ہے کہ پورے ہفتے کام کر کے لوگ 250-300 روپیہ کماتے تھے۔ تو بچوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ نمک بھی چاٹتے ہوئے آتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری امی نے انگور دیے تو میں انگور منہ میں ڈالا، پھر ڈالا، راستہ دور تھا، کھاتا چلا گیا حتیٰ کہ سارے انگور کھا گیا، اور انگور ختم ہو گیا تو حضور کو جا کے کہا بھی نہیں کہ میری امی نے انگور دیے تھے۔ امی جب حضور کے پاس آئی تو کہا حضور انگور کیسے تھے؟ حضور نے کہا کون سے انگور؟ کہا انس سے کے ہاتھ سے تو بھیجے تھے۔ تو جب حضرت انس سے پوچھا تو کہا میں ہی رستے میں کھا گیا، کچھ نہیں کہا اس نے۔ یہ بچپنا ہوتا ہے، بات دور نکل گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو ڈانٹا بھی نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں ڈانٹا، بیویوں کو بھی نہیں ڈانٹا، بیویوں کو بھی نہیں ڈانٹا۔ لیکن جب سرکار نے کہا، آخری گویا کہ مسجد میں ظاہری آخری حاضری تھی کہ جس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو حق لے لے یا معاف کر دے۔ اس محفل میں جب یہ بات سنی تو صحابہ رونے لگے، یا رسول اللہ آپ نے کس کو تکلیف پہنچائی؟ نہ آپ نے کبھی زبان سے تکلیف پہنچائی، نہ کبھی ہاتھ سے تکلیف پہنچائی۔ حضور کی شان تو یہ تھی کہ کوئی غلطی کر کے آتا تھا، اگر اس کی اصلاح کرنی ہوتی تو ادھر دیکھ کر، اس کی طرف دیکھ کر حضور کہتے تھے کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جس قوم میں ایسی غلطی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اتنا خیال رکھا عزت نفس کا حضور نے، صحابہ رونے لگے۔ جب حضور ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے دل بھر آئے، صحابہ تو رو رہے تھے۔ اسی محفل میں ایک صحابی تھے،
حضرت عکاشہ رضی اللہ، وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا ایک حق آپ پر نکلتا ہے، میرا ایک حق آپ پر نکلتا ہے اور وہ میں معاف نہیں کر سکتا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا۔ سب کی آنکھیں تن گئی عکاشہ کی طرف، سب کی حضور کی آخری زیارت ظاہری طور پر، سرکار اب دنیا سے تشریف لے جانے والے، عکاشہ کھڑے ہو، آنکھیں تن گئی، بدلہ حضور سے یہ لے گا۔ لیکن قربان حضور کی باتیں رسمی نہیں رہتی تھی، حقیقی سچائی۔ آج تو کرسیوں پہ بیٹھ کے منافقت ہوتی ہے، بات کچھ اور کہی جاتی ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ حضور کی سچی، سچے رسول کی سچی سچی باتیں۔ سرکار نے کہا عکاشہ کیا حق ہے، مانگ دوں گا۔ عکاشہ نے جب جملہ زبان سے کہا، سب کی چیخیں نکل، یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ اپنی سواری پر چابک اٹھا رہے تھے اور وہ چابک میری پیٹھ پہ لگ گیا تھا، سو وہ چابک میں آپ کی پیٹھ پہ لگانا چاہتا ہوں، وہ چابک میں آپ کی پیٹھ پہ لگانا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ صحابہ نے کہا عکاشہ کیا کہتا ہے، حضور کی پیٹھ پہ تو چابک لگائے گا؟ ارے ان کو ایک چابک لگانے کی بجائے ہمیں ہزاروں مار لے، اپنا دل ٹھنڈا کر لے، کیا کر رہا ہے تو، کیا بک رہا ہے تو، یہ بات ہو رہی ہے۔ عکاشہ نے کہا آپ سب چپ رہیں، یہ معاملہ میرا اور حضور کا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے نا کہ حق مانگنے والا میرا حق یہ ہے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے عکاشہ، بیمار ہے، کہتے عکاشہ ٹھیک ہے یہی بدلہ لے لے، تاکہ وہاں میدان اللہ اکبر، میدان محشر میں کوئی کھڑا، حالانکہ کسی کو حق بھی نہیں حضور کے خلاف کھڑے ہونے، لیکن تعلیم امت کے لیے عکاشہ ٹھیک ہے آؤ بدلہ لے لے۔ عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ سنا ہے وہ چابک آج کل فاطمہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، میں اور کوئی چابک سے نہیں اسی چابک سے اپنا بدلہ لینا چاہتا۔ جیسے ہی چابک کے لیے بی بی زہرا پاک کے گھر جانے والا گیا، بی بی نے پوچھا چابک کیا کرو گے، یہ تو حضور کی امانت ہے، حضور کی امانت ہے، کیا کرو گے چابک؟ تو منہ نہیں کھلتا تھا، لیکن کہہ دیا کہ ایک شخص ہے، اس چابک سے حضور نے اس کی پیٹھ پہ کچھ لگا دیا تھا، اب وہ حضور کی پیٹھ پہ یہ چابک لگانا چاہتا ہے۔ بی بی پاک کی چیخ نکل گئی، کہا کہ اگر وہ یہ چابک سے میرے بابا کی پیٹھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ میرے دونوں شہزادوں کو لے جا اور کہنا ایک ایک کے بدلے ہزار ہزار مار لے، لیکن میرے بابا کے ساتھ ایسا مت کر، جا اس سے۔ حسنین بھی آگئے، مسجد میں کوہرام بپائے، حضور کہتے چپ رہو، اسے لینے دو اپنا بدلہ، بدلہ لینے دو، دیکھو یہ کوئی دنیا کا لیڈر نہیں، یہ بادشاہ نہیں، یہ ہمارے آقا ہے، مالک کونین ہے، کیسے انصاف دے رہے ہیں اور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر تم نے کسی پر چوٹی کے پیر کے برابر بھی ظلم کیا ہے تو مرنے سے پہلے پہلے یہی صاف کر کے جانا، ورنہ وہاں تمہارا معاملہ اٹک جائے گا، گاڑی اٹک جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں چابک دیا گیا۔ عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ، پوری مسجد رو رہی ہے، یا رسول اللہ جب چابک میری پیٹھ پہ لگا تھا اس وقت میری پیٹھ پہ کرتا بھی نہیں تھا، یا رسول اللہ میری پیٹھ پہ اس وقت کرتا بھی نہیں تھا، اگر آپ وہ بدلہ پورا دینا چاہتے تو پہلے آپ اپنی پیٹھ سے کرتا ہٹائیں۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے، اگر ایک اشارہ عبور ہوتا نا، عکاشہ کی گردن اڑا دی جاتی، عکاشہ کی گردن اڑا دی جاتی۔ یار لوگ چند ماننے والے اپنے ہو تو لوگ کیا سے کیا گل کھلاتے نا، لیکن وہاں تو سب کے سب حضور کے غلام تھے، اور وہ عکاشہ خود بھی سچے غلام تھے۔ لیکن عکاشہ نے کہا سرکار کپڑا ہٹا دیں۔ کائنات نے دیکھا، تاریخ اسلام گواہ ہے، سرکار نے بغیر کسی توقف اور تکلف کے کپڑا ہٹایا۔ جیسی کپڑا ہٹایا، عکاشہ حضور کی مہر نبوت کو بڑھ کر کے چوم لیتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میں پاگل تھوڑی ہو گیا تھا کہ حضور کی پیٹھ پر
कोड़ा लगाकर मैं जहन्नम में जाता। अरे मैंने सुना है जो हुजूर की मोहरे नबूवत से मस हो जाएगा उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। हुजूर की तबीयत देख करके मुझे लगा अब हुजूर की आखिरी ज़ियारत है तो क्यों ना मैं फ़ायदा उठा करके हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहरे नबूवत से जो है वो बरकत हासिल कर लूँ। उसके लिए मैंने ये बहाना तलाश किया था, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो भी बहाना तलाश किया ये मेरे आका का इंसाफ था, अल्लाह के हबीब का, कि सरकार ने हक अदा फरमाया और हमें तालीम अता फरमाई। जब इमामुल अंबिया ये कर सकते हैं, बोलो हम नहीं कर सकते। इसलिए अपने नाराज़ लोगों को मनाने के लिए जो मुसलमान है सेउल अकीदा है, और शरई मामला नहीं है बल्कि ज़ाती मामला है। जिनसे शरई मामला है वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक कि शरई मसला हल नहीं होगा, लेकिन ज़ाती मामला जिनसे फ़ोन करके, मिल करके, मैसेज करके आप सिद्क़ के दिल से माफ़ी तलाफ़ी कर लें। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नज़र फरमाए। कल की आने वाली शब अल्लाह मेरी, आप सब की और तमाम मोमिनीन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमाए। कल की रात दुआ की कबूलियत की गारंटी अल्लाह के नबी ने ली। हुजूर ने कहा कि शब बरात में दुआ कबूल ही होती है, इसलिए कल रात दुआओं का खूब एहतिमाम करें। और कल मरकज़ पे भी आप इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल तशरीफ़ लाएंगे। इस साल 2:30 बजे का टाइम कर दिया गया है क्योंकि जो है वो सहरी करने वालों को कुछ दिक्कत होती है और फजर की अजान हो जाती है। तो मुझे भी कल को होता था कि इतनी अजीम रात हम गुजारते हैं सुन्नतों पे अमल करते हुए और एक सुन्नत ही छोड़ देते हैं। तो वैसे तो कुछ सहरी तो इशा के बाद भी हो सकती है, लेकिन रात की आखिरी पहर में सहरी करना ये ज़्यादा अफजल है। तो कम से कम इतना टाइम तो मिल जाए सबको कि पानी ही पी सकें, रोज़ा रखने वाले पानी ही पी सकें। तो इसलिए 2:30 बजे महफ़िल शुरू करके सुबह सादिक से 10-1 मिनट पहले महफ़िल ख़त्म कर दी जाए ताकि कोई पानी वानी पीना चाहे और रोज़ा रखना चाहे तो एहतिमाम कर सके रोज़े का। तो कल आप तशरीफ़ लाइएगा, ज़ियारत कबूर भी कीजिए, घरों पे फातिहा का नियाज़ का एहतिमाम कीजिए, क्योंकि हदीस पाक में है शब बरात में, शब जुमा में, शब ईदैन में हमारे मरहुमीन की रूहें हमारे घरों पर आती, हमारे मरहुमीन की रूहें हमारे घरों पे आती है और दरवाज़े पे खड़े होकर कहती है हम गरीबों को भी ज़रा याद कर लो, हम मुसीबत ज़दों को भी ज़रा याद कर लो, सदका करके इसाले सवाब कर दो, खाना पका के इसाले सवाब कर दो, फातिहा करके इसाले सवाब कर दो। वो हमसे मुतालबा करते हैं और हम सब धूमधाम में लगे रहते हैं। तो जिंदों के साथ ज़रा कल मुर्दों का भी ख्याल करना, इसाले सवाब भी करना। वैसे तो एक आदत बना ले, एक आदत बना ले, जब सोने लगा करे तो 3 बार कुल हुवल्लाह और 1 बार सूरह फातिहा पढ़ के पूरी उम्मत मोहम्मदिया को इसाले सवाब कर दिया करें। इंशाअल्लाह इसकी बड़ी बरकतें आपको दुनिया और आखिरत में नसीब होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिसालत के परवानों हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।